دیکھیے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، سنیں آپ اور سوچیں. یہ دونوں چیزیں، ایک تو سننا اور دوسرے عقل سے کام لینا، یہ دونوں چیزیں ہیں جو آدمی کو ہدایت تک پہنچاتی ہیں. اگر آدمی ان دونوں چیزوں سے کام نہ لے، سنے ہی نہ، ہدایت کیسے پائے گا؟ غور و فکر نہ کرے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، تو اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو گویا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے، ایک تو سماعت اور دوسرے فکر کرتا ہے. حسین عمل، یہ نہیں کہا گیا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ آزمائے تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے. لا، زیادہ عمل کی بات نہیں ہے یہاں. ایکم احسن عملا، یعنی اللہ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. ساحر کو مدد کے لیے شیطان کو بلانا پڑتا ہے، لیکن حاسد جو ہوتا ہے اس کو شیطان کو بلانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی آ جاتا ہے. یہ فرق ہے حسد میں اور سحر میں، جادو میں اور حسد میں. الحسد من صفات الیہود، حسد یہ یہودیوں کی صفات میں سے. اگر کسی آدمی کے اندر حسد ہے تو سمجھو ایک یہودیانہ صفت اس کے اندر موجود ہے کہ اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے. باغ تباہ ہو گیا، اس کے بعد یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. ایسے ہی دنیا ختم ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، اس لیے کہ اگر اعتراف نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد اعتراف بذنب کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مرنے کے بعد آپ لاکھ کہیں ہم معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، باغ جل گیا اس کے بعد یہ اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں. ایسے ہی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے یہیں اپنی گناہ کی معافی کرا لو. آج اس آخری نشست میں ہم قرآن حکیم کے آخری 2 پاروں 29ویں اور 30ویں کے اہم مقامات سے گزریں گے. 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے. جی اللہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. واٹ از دا میننگ آف تبارک؟ تبارکہ کا کیا مطلب؟ تبارکہ کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا مادہ وہ بے رے کاف ہے، برک. جی برکہ کا مطلب ہوتا ہے النمو و زیادہ، گروتھ اینڈ انکریزنگ. کوئی چیز اگ رہی ہو اور بڑھ رہی ہو، دیٹ از کالڈ برکہ. تو برکہ کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک ہے گروتھ اور دوسرے انکریزنگ. کوئی چیز ابھر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. نیز اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے کثرت الخیر و دوامہ، یعنی ابنڈینس آف گڈنس اینڈ اٹس کنٹینیوٹی، یعنی خیر اور گڈنس کی بہتات، زیادتی اور اس کا تسلسل. اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ اللہ آپ کو فلاں چیز کے اندر برکت دے، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پنپنے کا راستہ دے اور آپ کی یہ گروتھ مسلسل بڑھتی رہے اور یہ خیر آپ کے پاس ہمیشہ رہے اور اس کے اندر زیادتی ہوتی رہے. یہ مطلب ہے برکت کا. اب مطلب کیا ہوا؟ بابرکت ہے وہ ذات، یعنی تعاظم و تعالی، یعنی وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت بلند ہے. کثور خیرہ، اس کا خیر بہت زیادہ ہے. وہ احسانہ، اور اس کا احسان بہت زیادہ ہے. وہ انعامہ، اور اس کا انعام سب کے اوپر عام. یہ مطلب ہے تبارک کا. اچھا، تو بابرکت ہے وہ ذات. کون؟ الذی بیدہ الملک. دیکھو یہاں پر تقدیم الجر والمجرور، یہاں پر دیکھو ظرف کو مقدم کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا الملک بیدہ، لا، بیدہ الملک، اس کے ہی ہاتھ میں بادشاہت ہے. یہ اس میں رد کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ پیاروں کو
جو بڑے مرتبے والے ہیں ان کو بھی اپنی بادشاہت کا کچھ حصہ دے رکھا ہے اور وہ منمانا تصرف کرتے ہیں. لا، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کہ کیا مطلب؟ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹی دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹا دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بنا دے. اور قال ابن عباس نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یعز من یشاء، اس کے ہی ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی یعز من یشاء، جس کو چاہے عزت دے، ویذل من یشاء، جس کو چاہے ذلت دے، یغنی من یشاء، جس کو چاہے امیر بنا دے، ویفقر من یشاء، جس کو چاہے فقیر بنا دے. اس کو دیر نہیں لگتی کسی کا کان پکڑ کر کو بات پلانے کے لیے، اور کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانے کے لیے اس کے اشارے کی دیر ہوتی ہے. تو یعز من یشاء ویذل من یشاء ویغنی من یشاء ویفقر من یشاء، جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے. یحیی ویمیت ویعطی ویمنع، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روک دیتا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ مطلب ہے بیدہ الملک کا، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اسی کے ہاتھ میں بادشاہت کا مطلب اے هو المتصرف فی جمیع المخلوقات بما یشاء، تمام مخلوقات میں وہ جس طریقے سے چاہے تصرف کرے، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، فرمایا گیا کہ وہی ذات ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت کو پیدا کیا. گویا کہ موت مخلوق ہے، اور جو چیز پیدا کی گئی اسے مرنا ہے. پتہ یہ چلا جس طریقے سے زندگی کو مرنا ہے ایسے ہی موت کو بھی مرنا ہے، موت کو بھی موت آئے گی. وہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ موت کو موت کس طرح دی جائے گی. تو اسی نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ موت کو پہلے کیوں لایا گیا اور حیات کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ ایک مفسر تفسیر کرتا ہے موت کو اس وجہ سے لایا گیا ہے لِأَنَّهُ يُحَفِّزُ عَلَى الْعَمَلِ، it encourages a man to do good deeds، یعنی اچھے اعمال کرنے پر انکریج کرتی ہے موت کہ مرنا ہے ایک دن تو اچھے کام کر لو. یہ موت کا لفظ پہلے لا کر کے انکریج کیا گیا ہے، آدمی کو ڈرایا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے ہو، تمہیں ایک دن مر جانا ہے. یہ موت یاد دلاتی ہے ہمیں کہ ایک دن ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے تو ہمیں اچھے اعمال کر لینا چاہیے. تو جو تقدیم ہے موت کی حیات کے اوپر، حیات سے پہلے موت کو لایا گیا، پہلے موت کا تذکرہ ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ انکریجز اے مین ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، یہ ابھارتا ہے آدمی کو، اس کا مقدم کرنا کہ آدمی اچھے اعمال کی طرف توجہ دے اور اپنی توجہ اچھے اعمال پر مرکوز کرے. جی، تو موت کو اس نے پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. امام شوکانی نے ایک اور اس کا سبب بیان کیا ہے کہ موت کو حیات پر مقدم کیوں کیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں لِأَنَّ اصل الاشیاء عدم الحیات والحیات عارضۃ لہا. کیا تفسیر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اصل زندگی کا نہ ہونا ہے. ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ نہ ہونا، اور ہونا اس کو عارض ہوتا ہے. پہلے ہم نہیں تھے جی، عدم میں تھے آپ. تو ہر چیز کی اصل ہے عدم الحیات، نہ ہونا، زندگی کا نہ ہونا. حیات بعد میں آتی ہے، جیسا کہ ابھی اس کی تفصیل آئے گی. اچھا، یہ موت اور زندگی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، حسین عمل. یہ نہیں کہا گیا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ آزمائے تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے. لا، زیادہ عمل کی بات نہیں ہے یہاں. ایکم احسن عملا یعنی اللہ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. جی یہ بتایا گیا، حسن ہونا چاہیے اس کے اندر. یعنی
your every work, your every deed should be perfect and beauteous. خوبصورت ہونا چاہیے. احسن حسین. لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام منذری ایک حدیث لائے ہیں ترغیب و ترہیب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک آدمی پیش ہوگا. اللہ کو معلوم ہے, پوچھ رہا ہے کتنے سال عبادت کر کے آئے ہو؟ کہا کہ 60 سنتن. حدیث صحیح ہے, 60 years, 60 سال عبادت کر کے آیا ہوں. میں نے 60 سال نمازیں پڑھی ہیں. سب پہلا سوال نماز کے بارے میں, 60 سال نمازیں پڑھ کے. کہا کہ تمہاری ساری نمازیں القت ہیں, تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس نماز کو نماز کی طرح نہیں ادا کیا ہے, سنت کے مطابق نہیں. لا یتم الرکوع ولا یتم السجود. جی دیکھو 60 سال یہ نماز پڑھ رہا ہے, کوانٹیٹی تو ہے, کوالٹی نہیں ہے. 60 سال کی بات کتنی کوانٹیٹی ہے, لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ کوالٹی نہیں ہے, نماز کے اندر حسن نہیں ہے, جو حسن مطلوب ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوانٹیٹی اللہ کے ہاں زیادہ معتبر نہیں ہے, کوالٹی معتبر ہے, تو اپنے عمل کے اندر ہم یہ حسن کیسے لائیں, کوالٹی کیسے لائیں؟ بتایا گیا کہ العمل الحسن, العمل الاحسن, احسن عمل کیا ہے؟ هو الاخلص والاصوب. احسن عمل کسے بولتے؟ سب سے زیادہ حسین عمل. هو الاخلص والاصوب, جو زیادہ خالص ہو اور زیادہ ثواب والا ہو. کیا مطلب؟ سواد سے ثواب. تو اخلص کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. ایک اخلص ہو, وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو, الاخلص. اور اسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو, وہ الاسوب. گویا کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا گیا ہو, هو العمل الاحسن. تو اپنے عمل کو حسین بنانے کے لیے, بیوٹیس بنانے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اور دوسرے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. جیسے آپ جس طرح چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. آپ جس طریقے سے چاہے سجدہ کر لیں, نہیں چلے گا, بالکل نہیں. آپ جس طریقے سے رکو, اٹ ول ناٹ ورک, بالکل چلے گا نہیں. جی تو آپ کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون حسین عمل کرتا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, اللہ کے کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی عمل میں لانے کے لیے دو چیزیں, اخلص اور اسوب. اللہ کے لیے وہ کام ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. کیا بات ہے. بتایا گیا کہ ہدایت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہدایت تک پہنچنا ہے, تو ہدایت تک پہنچنے کے لیے اسباب کیا ہیں, کیسے آپ پہنچے؟ بتایا گیا دو چیزیں ہیں, ایک سننا اور ایک ہے فکر کرنا. دیکھیے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ, سنیں آپ اور سوچیں. یہ دونوں چیزیں, ایک تو سننا اور دوسرے عقل سے کام لینا, یہ دونوں چیزیں ہیں جو آدمی کو ہدایت تک پہنچاتی ہیں. اگر آدمی ان دونوں چیزوں سے کام نہ لے, سنے ہی نہ, ہدایت کیسے پائے گا؟ غور و فکر نہ کرے کہ کون سا راستہ صحیح ہے, تو اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو گویا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے, ایک تو سماعت اور دوسرے فکر. ایک بڑی عجیب و غریب چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ پرندوں کو دیکھ رہے ہو آسمان میں اڑتے ہوئے. یہ ہوائی جہاز کوئی نئی چیز تھوڑی ہے, اسی کی نقل ہے وہ.
آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی پرندہ جب زمین پر اترتا ہے تو بالکل اس کے لینڈ کرنے کا انداز بالکل وہی ہوتا ہے جیسے پلین رن وے کے اوپر لینڈ ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ فطرت کو دیکھ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، آدمی اس کی نقل کر کے کسی چیز کو تیار کر سکتا ہے. جی، نہ کوئی چیز ایجاد کر سکتا ہے، یعنی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا، اور نہ کسی چیز کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. نتھنگ از کریٹڈ اینڈ نتھنگ از ڈسٹرائڈ. نہ کوئی چیز پیدا کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز ڈسٹرائے کی جا سکتی ہے. جی، شکلیں بدل لیتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو شکل بدل لیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو. اب یہ پرندوں کو دیکھو، اللہ فرما رہا ہے کیا بات ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو اس فضا کے اندر کون روکے ہوئے ہے؟ اس پر پھیلائے ہوئے ہو اور اڑ رہے ہیں. ان کو فضا میں کون روکے ہوئے ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روکے ہوئے ہے، ورنہ دھڑام سے زمین پر آ پڑیں گے. ہوا کو ایک پلان دیا گیا ہے کہ میرا چھوٹا سا بندہ ایک پرندہ تیری پیٹھ پر آ رہا ہے، سنبھال لینا، یہ میرا حکم ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، گرانا نہیں اس کو، ہوا کو پلان دے دیا گیا ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پر پھیلانے کا جب معاملہ آیا تو وہاں پر اسم فاعل استعمال کیا گیا صافات، اور جب پر سمیٹنے کی بات آئی تو وہاں پر فعل استعمال کیا گیا. یعنی اسم استعمال کیا گیا اڑنے کے وقت، اور اترتے وقت پروں کو سمیٹنے کے لیے یہاں پر فعل لایا گیا. تو یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے. تو یہ ناؤن پہلے لایا گیا صافات. کیوں؟ اس لیے کہ پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو اس کی اغلب حالت، زیادہ تر حالت اس کی پر کو پھیلائے ہوئے ہوتی ہے، اکثر حالت، اور اس کے مقابل میں پر کو سمیٹنا کم ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے اڑنا ہے. اب جب اڑنا ہے فضا میں تو پروں کو کھولے رکھنا ہے. لہذا چونکہ اسم استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے اور فعل تجدد کے اوپر، لہذا صافات پہلے لایا گیا، یقبضن یعنی اسم کو پہلے لایا گیا اور فعل کو بعد میں لایا گیا. سمجھ میں آ گیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھو. جی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سورہ قلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ قلم کی قسم، اور قلم سے لکھی جانے والی چیزوں کی قسم. قلم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اللہ. قلم ہماری پوری تاریخ کو ریکارڈ کرنے والی ایک چیز ہے. قلم کے ذریعے ہی ہم اپنے ماضی سے وابستہ ہوتے ہیں. ہم کو ہمارے ماضی کی باتیں کیسے معلوم؟ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حدیثیں ہم تک آئیں کیسے؟ لکھی گئیں، حدیثیں لکھی گئیں. نہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیسے معلوم ہوتی؟ آپ نے فلاں کام کیسے کیا؟ قلم نے اس کو لکھا ہے. جی، اور سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ. قلم نے پوچھا میرے رب کیا لکھوں؟ ما اکتب. کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. لکھ دیا. تو جو قلم ہے، قلم یہ شہادت دیتی ہے کہ ایسی چیز ہوئی ہے. اب یہاں کہا جا رہا قلم کی قسم کھا کر کے، اور قلم کے ذریعے جو چیز لکھی گئی کیا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے حبیب اب پاگل نہیں ہے. مجنون مینس پاگل. لوگ کہتے تھے پاگل ہے، یہ پاگل ہے. ہمارے نبی کو کافرین کہتے تھے کہ پاگل ہے یہ. مجنون نے پاگل. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے ہمارے حبیب اب پاگل نہیں ہیں. قلم کی قسم کھا کر کے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ پاگل نہیں ہیں. کیا مطلب؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ قلم نے جتنا کچھ لکھا ہے تاریخ کے نام پر،
پوری تاریخ کے اندر کہیں یہ لکھا ہوا دکھا دو، قلم نے لکھا ہو کہ ایک پاگل کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے ذیشان لوگ جمع ہوئے ہو. اللہ، اگر یہ میرا نبی پاگل ہے تو اس کے ارد گرد جتنے لوگ جمع ہیں وہ کتنے جینیس لوگ ہیں. حضرت عمر ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق، اور اما عائشہ، اما خدیجہ رضوان اللہ تعالی علیہن، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں آپ دیکھیے، ایک سے ایک صحابہ، ایک سے ایک صحابی، اور سب آپ کے اوپر جان مال دھن دولت سب قربان کرنے کے لیے تیار. کہیں قلم نے یہ لکھا ہو تو دکھا دو کہ کسی پاگل کے ارد گرد اتنے لوگ اور اتنے جینیس لوگ جمع ہوئے ہوں. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب انتہائی جینیس لوگ ہیں، انتہائی متقی لوگ ہیں، صاحب عقل لوگ ہیں، صاحب فہم ہیں، جنہوں نے دنیا کو ایک نیا رخ دیا ہے. ایسے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں. قلم نے کہیں لکھا ہو تو یہ بتا دو کہ کسی پاگل کے ارد گرد عقل مندوں کا اتنا بڑا جمگھٹا لگا ہوا ہو. بتائے گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب آپ پاگل نہیں ہیں. اللہ، یعنی آپ پاگل نہیں ہیں تو آپ عقل والے ہیں. اچھا، آدمی کے پاس قلم ہو، ٹھیک ہے، آدمی کے پاس عقل بھی ہو، مگر ایک چیز نہ ہو تو قلم اور عقل دونوں بیکار ہیں. کیا؟ اخلاق. اگر آدمی کے پاس عقل ہو اور آدمی کے پاس قلم بھی ہو مگر اس کے پاس اخلاق نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں. اس وجہ سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ پاگل نہیں ہیں، اور آگے فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. یہ دیکھیے اخلاق. امریکہ ہے، یورپ کو دیکھو، ان کے پاس قلم بھی ہے، ان کے پاس عقل بھی ہے، اخلاق نہیں ہے. پوری دنیا کی ایسی تیسی کیے بیٹھے ہیں. اسرائیل کے پاس عقل کم ہے، قلم کیسا ہے ان کا، سب پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، تو ذہین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے زمانے میں انی فضلتکم علی العالمین، پورے عالم میں نے ان کو فضیلت دی تھی. اتنے ذہین ہیں، 50 سال آگے کی 100 سال آگے کی ٹیکنالوجی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی عقل ہے ان کے پاس، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، لکھ رہے ہیں. تو ان کے پاس عقل بھی ہے اور قلم بھی ہے مگر اخلاق نہیں ہے. یہ بچوں کو نہیں دیکھتے، یہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتے. اللہ دیکھیے، اگر آدمی کے پاس عقل اور قلم ہو مگر اخلاق نہ ہو تو پھر ایسی عقل اور ایسا قلم تدمر العالم کلہ، دنیا کا ستیاناش کرنے کے لیے کافی ہے. تو دیکھیں، آپ عاقل ہیں اور دوسرے آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں. اخلاق، کیا بات ہے. آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اصحاب الجنہ کا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کا ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں. ان کو ہم نے آزمایا. معاملہ کیا تھا؟ ایک بڑا نیک شخص تھا اور اس کا ایک باغ تھا. تو باغ کا جب پھل آتا تو اس کے 3 حصے کر لیتا. قسم یطعمہ اہلہ، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے رکھ لیتا. وہ قسم یتصدق بہ، اور ایک پورا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا، صدقہ کر دیتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسکینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور پورے حصے لگا کر کے برابر برابر حصہ دیتا تھا. دیکھو یہ میرے گھر والوں کے لیے، اتنا ہی تمہارے لیے، لے لو برابر برابر سب. اور تیسرے وہ قسم یردہ الی الارض، تیسرا بیج کے طور پر رکھ لیتا تھا کہ وہ بیج پھر دوبارہ زمین میں بونا ہے. یہ 3 حصے کر لیتا تھا. یہ جب مر گیا تو بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی. کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، محنت کریں ہم اور ایک پورا حصہ دے جا رہے ہیں ان نکھٹوؤں کو.
ان مفت خوروں کو. ہمیشہ بیچارے غریب لوگوں کو یہی کہا گیا ہے, مفت خور اور پتہ نہیں کیا کیا. جی ان کو دے دیں, ہم دینے والے نہیں. اور چپکے سے چل کر کے سارا پھل توڑ کر کے گھر لے آئیں گے. یہ مشورہ کر کے سو گئے. اور رات میں ایک گھومنے والا آ گیا اور باغ پر گھوم گیا. طائف کہا گیا اس کو, طائف. اچھا طائف فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. یہ سوئے ہوئے تھے کہ تیرے رب کی طرف سے گھومنے والا باغ کے اوپر گھوم گیا. عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. یعنی یہ گھومنے والا کون تھا؟ الریح العاتیہ, سرکش ہوا تھی, گھوم گئی, سارے پھل ضائع ہو گئے. یا آگ تھی, اتری, گھوم گئی اور پورے باغ کو جلا کر رکھ دیا. یا اللہ تبارک و تعالی نے کیڑوں کو بھیج دیا, رات بھر میں سارے کیڑے پھلوں کو کھا گئے, پتہ ہی نہیں چلا پھل کدھر ہے, پورا باغ تباہ ہو گیا. دیکھو نیت خراب کر کے سوئے. ایک مفسر لکھتا ہے رسم الخطہ, انہوں نے تدبیر تو بنائی, پلان تو بنایا. رسم الخطہ, خطہ مانے پلان, پلان بنایا, لیکن الخطہ انتہت قبل ان تبدا, لیکن پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. پلان کیا تھا؟ پھل توڑ لیں گے, دیں گے نہیں. پلان پورا ہوا نہیں کہ پھل ضائع ہو گیا. تو بچو نیت کی خرابی سے, کہ اگر آدمی بری نیت کر لے تو بری نیت کا اثر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. اب یہ پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ باغ کدھر گیا, باغ کدھر گیا. فلما رأوها قالوا انا لضالون, لگتا ہے ہم بھٹک کر دوسری طرف آ گئے ہیں. ارے ایک نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, ایسی گڑبڑی مت کرو. اچھا, پورا باغ تباہ ہو گیا. اب توبہ کر رہے ہیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, ہمارا رب پاک, بے شک ہم ظلم کرنے والے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا, اور گناہ کرنے کے بعد الاعتراف بالذنب, گناہ کا اعتراف, میرے رب گناہ ہو گیا مجھ سے. یہ سنت آدم اور حوا ہے, ہمارے ماں باپ کی سنت ہے. یہ ان سے خطا ہوئی, کہا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, مگر چلے گئے, درخت کا پھل کھا لیا. لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے بعد انہوں نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا. الاعتراف بالذنب, کیا کہا؟ قالوا ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت, یہ آدمی کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. اور اگر آدمی اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہے, نادم نہ ہو, تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بینہ و بین التوبۃ مسافات بعیدہ و مفاوز بعیدہ, اس کے اور توبہ کے درمیان کھائیاں حائل ہو جاتی ہے, توبہ کی طرف نہیں پہنچتا. تو توبہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے. شیطان سے وہی ہوا, گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا. اس نے نہیں مانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, نہیں مانا کہ غلطی ہوئی ہے. تو آدم سے غلطی ہوئی اور شیطان سے تمرد, سرکشی. کسی فلاسفر نے صحیح کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. غلطی معاف کر دیتا, سرکشی نہیں معاف کرتا. وہ آدم سے غلطی ہوئی, معاف کر دیے گئے, اور شیطان سے سرکشی ہوئی, معاف نہیں کیا گیا. تو کہنے والے نے بہت اچھا کہا, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. اب دیکھو انہوں نے اپنے گناہ پر ندامت ظاہر کی, اور ندامت ظاہر کرنے کے بعد انہوں نے اعتراف بالذنب کیا, اپنے گناہ کا اعتراف کیا. ایک نکتہ یہاں ہے, جب دنیا ختم ہو جائے تو پھر اعتراف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا.
نہیں سمجھے؟ دیکھو باغ تو جل گیا، باغ جل گیا، اس کے بعد یہ اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اب افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، باغ تباہ ہو گیا، اس کے بعد یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دنیا ختم ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، اس لیے کہ اگر اعتراف نہیں کرو گے تو مرنے کے بعد اعتراف بالذنب کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد آپ لاکھ کہیں ہم معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، دیکھو باغ جل گیا، اس کے بعد یہ اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے یہیں اپنی گناہ کی معافی کرا لو۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی، کہا گیا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ قیامت کی قسم تو ظاہر ہے ایک دن آنے والا ہے، اور یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ آدمی کے نفس کی تین حالتیں ہیں، یہ نفس واحدہ ولہا صفات متعددہ۔ نفس ایک ہے، اس کی تین حالتیں ہیں، کیا؟ برائی کا حکم دیتا رہے، تامر بالشر، نفس الامارہ، صرف برائی کا حکم دے تو یہ نفس امارہ ہے، والتامر بالخیر، اور خیر ہی کا حکم دیتا رہے، یہ نفس مطمئنہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو نفس اس کو ملامت کرے، یہ گناہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی نیکی چھوٹ جائے تو کہے کہ تو نے نیکی کیوں نہیں کی، اگر گناہ ہو جائے تو ڈانٹے اس کو، ملامت کرے یہ گناہ تم نے کیوں کیا، اور اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس سے کہے کہ یہ نیکی تجھ سے چھوٹی کیسے، ملامت کرے۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ گویا کہ اگر آدمی اچھا کرتا ہے تو اس کو سراہتا ہے، اور اگر آدمی برا کرتا ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے۔ گویا ایک چھوٹے سے جسم میں دل ہے، اور دل کے اندر نفس لوامہ جج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو برائی کے اوپر ٹوکتا ہے اور بھلائی کے اوپر سراہتا ہے۔ تو تمہارے جسم کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، ایک عدالت ہے۔ یہ چھوٹی عدالت دلیل ہے کہ ایک بڑی عدالت ہونی چاہیے جہاں پر تمام لوگوں کا کچا چٹا سامنے رکھا جائے اور فائنل ڈیسیژن، فائنل ورڈکٹ دیا جائے۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ گویا کہ ایک چھوٹی عدالت کو شہادت بنا کر کے، شاہد بنا کر کے آخرت کی آخری عدالت کے اوپر استدلال کیا گیا ہے۔ جی، ہر انسان کے جسم میں ایک عدالت ہے چھوٹی سی، جہاں پر نفس لوامہ جج بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی عدالت دلیل ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ گویا کہ لا اقسم بیوم القیامہ دعویٰ ہے، اور ولا اقسم بالنفس اللوامہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اور آخر میں فرمایا گیا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بھلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آدمی کی انگلیوں کے پور کو برابر کر دیں۔ نسب تسویہ کا مطلب ہوتا ہے، اب دیکھو یہ بنان کا لفظ ہے، یہاں پر بنان یہ جمع ہے، پلیورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے وہ بنانتن ہے۔ تو انگلیوں کی پوریں، یہ اطراف الاصابع، یہ پور ہے، یہ پور ہے، یہ پور ہے، یہ پور ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو جی ہم اس کو برابر کر سکتے ہیں۔ اور یہ پور جو ہوتا ہے یہ بدن کا سب سے چھوٹا عضو ہوتا ہے، یہ جی۔ اب اس چھوٹے سے عضو کو اس کے خطوط کے ساتھ، اس کی رگوں کے ساتھ، اس کی ہڈیوں کے ساتھ، اس کے چمڑے کے ساتھ بے عینی پہلے کی طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں، تو پورے بدن کو ہم کیوں جمع نہیں کر سکتے؟ چھوٹی چیز کو اگر ہم جمع کر سکتے ہیں، جبکہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ، تو ہم بڑی چیز کو کیوں جمع نہیں؟ اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی ہے۔ 1892 میں برمنگھم کے اندر ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا فرانسس گالٹن۔ فرانسس گالٹن
اس نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی فنگر پرنٹس بالکل الگ ہیں. دو آدمیوں کی فنگر پرنٹس آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں. جی جی اس وجہ سے آپ دیکھو اب ہوائی اڈے ہوں یا جیل ہو یا کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر آپ کا تھم لیا جاتا ہے, تھم کے نشانات لیے جاتے ہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ تصویر بدل سکتی ہے میک اپ سے, سرجری سے اور ایڈیٹنگ سے, لیکن وہ سائنسداں یہ بولتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ فنگر پرنٹس بدلتی نہیں, ویسی کی ویسی رہتی ہیں. یہ اس کی تحقیق ہے. قرآن حکیم 1450 سال پہلے بول چکا ہے اور یہ 1892 میں تحقیق کر کے بتا رہا ہے. قرآن حکیم اس سے پہلے بول چکا ہے کہ کسی بھی آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے آدمی سے نہیں ملتی ہے. حیرت کی بات ہے وہ چھوٹا سا یہ عضو بالکل ایک دوسرے کی طرح دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر جو لکیریں ہیں عجیب کاریگری ہے, عجیب کاریگری ہے. ملینز آف ملینز, بلینز آف بلینز انسان, لیکن ایک آدمی کے فنگر پرنٹس دوسرے آدمی کے فنگر پرنٹس کے مشابہ نہیں ہیں. یہ اتنی حیرت انگیز کاریگری ہے کہ اس کے خالق کے اوپر حیرت ہوتی ہے کتنا عظیم الشان ہوگا وہ. تبھی تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, ہم کتنے حسین خالق ہیں, یقیناً یقیناً میرے رب تو ہے. کیا بات ہے. تو 1892 کے اندر اس نے بتایا کہ پیدائش سے لے کر موت تک شکل بدل جاتی ہے, جسم بدل جاتا ہے, تمام اعضاء کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, لیکن فنگر پرنٹس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور خاص طور سے یہ تھم جو ہے, تھم, یہ دنیا میں کسی آدمی کے تھمب کے مماثل نہیں ہوتا. اس کے خطوط بالکل الگ ہے دوسرے انسان کے خطوط سے بالکل الگ. کتنی حیرت انگیز بات ہے. ہم اس کو برابر کر سکتے ہیں, یعنی دوبارہ ویسے سڑ جانے کے بعد بھی, گل جانے کے بعد بھی دوبارہ ہم فنگر پرنٹس ویسے بنا سکتے ہیں. اور اس کی مثال موجود ہے. آدمی کا یہ حصہ جل جائے اور اس کی پوری کھال اتر جائے, صرف ہڈی رہ جائے, چمڑا ہے ہی نہیں, گوشت ہے ہی نہیں, دوبارہ جب اس کے اوپر گوشت چڑھے گا اور چمڑا چڑھے گا تو فنگر پرنٹس ویسی کی ویسی رہے گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیا حیرت انگیز نظام ہے ہمارے رب کا. ڈر لگتا ہے قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد کہ سچ مچ کوئی ہستی ایسی ہے جس کا یہ کلام ہے جو اس طرح بات کرتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا وائی ناٹ قادرین علی ان نسوی بنانہ. کیا بات. اس کے بعد یہاں کچھ ایسے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں جو دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے, دنیا کے اندر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان سوالات کے جوابات قرآن حکیم دیتا ہے اور خاص طور سے اجمالاً یہاں پر ان سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں. مجھے تو اس فنگر پرنٹس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے پڑھنے کے بعد. قرآن حکیم کب بیان کر چکا ہے یہ, اور سائنسداں کب بتا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے. اللہ اکبر. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یعنی we are able to put together in perfect order the tips of his fingers. کیا بات. ولا قادرین علی ان نسوی بنانا. اب وہ سوالات کیا ہیں؟ انسان کہاں سے آیا ہے, ایک کیسے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کہاں جائے گا, آخری منزل کیا ہے. یہ 5 سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات صرف قرآن نے دیے ہیں. اجمالاً یہاں ذکر ہے. دیکھیے
انسان کہاں سے آیا؟ جواب دیا جا رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. نتھنگنس یعنی ان دا ڈارکنیس آف نتھنگنس، عدم کے اندھیروں میں تھا وہ. تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی نہیں، نتھنگ تھا وہ. نتھنگ سے ہم انہیں سے تھنک کیا اس کا. یہ دیکھو سوال کا جواب ہے. کہاں سے آئے ہو؟ عدم سے آئے ہو تم. اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، ادھر سے آئے ہو. تو پہلے سوال کا من این جاء، کہاں سے آیا؟ جواب دیا گیا اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے تم کو. تم پہلے موجود نہیں تھے، اللہ نے تم کو موجود کیا. یہ اس سوال کا جواب. آئے کہاں سے؟ عدم سے وجود میں آئے. اچھا کیسے آئے؟ کیف جاء، کیسے آئے؟ کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. عام طریقہ یہی ہے کہ انسان، مرد اور عورت کے مخلوط پانی سے پیدا ہوتا ہے. مرد اور عورت کا مخلوط پانی، ملا ہوا پانی، اس سے پیدا ہوتا ہے. کیف جاء کا جواب ہے یہ، کیسے آیا. اس طریقے سے ہم اس کو وجود میں لاتے ہیں. کیفیت کیا ہے لانے کی؟ ایسے. اچھا تیسرا سوال، کیوں آیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ پہلی آیت میں جواب. کیسے آیا؟ دوسری آیت کے پہلے ٹکڑے میں جواب. کیوں آیا؟ نبتلی، ہم نے اس کو اس وجہ سے برپا کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. گویا کہ یہاں آزمائش کے لیے آیا ہے، امتحان دینے کے لیے آیا ہے. کتنی عجیب بات ہے. کس لیے آیا ہے؟ امتحان دینے کے لیے. یہ دنیا ایگزام ہال ہے، یہ یہاں آئے ہو تم. نبتلی ہی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. یہ امتحان کا ہے یہ. اچھا، اور یہ قاعدہ ہے کہ نتیجہ امتحان ہال میں نہیں سنایا جاتا، وہاں صرف پیپر حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. نتیجہ باہر سنایا جاتا ہے. یہ لفظ ابتلا بتا رہا ہے کہ امتحان ہال سے ایک دن تمہیں باہر نکلنا ہے. یہ امتحان ہال ہے. نتیجہ کب سنایا جائے گا؟ جب تم امتحان ہال سے باہر نکلو گے. تو دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، نتیجہ سنائے جانے کا عالم عالم آخرت ہے. مرنے کے بعد سنایا جائے گا. امتحان اور امتحان کے نتیجے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، فوراً نہیں سنایا جاتا، اور امتحان ہال کے باہر سنایا جاتا ہے. لہذا دنیا کے اندر تم امتحان دو، دنیا سے جب باہر نکلو گے تب نتیجہ سنایا جائے گا. ہاں یہ تو کس لیے آئے ہو؟ امتحان دینے کے لیے آئے ہو. اچھا تو اب امتحان دے لیے تو امتحان کا نتیجہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب کوئی شاکر ہے، پاس ہو گیا، و اما کفورا، کوئی ناشکر ہے، ناپاس ہو گیا. اچھا جانا کدھر ہے؟ این المنتہا، کہاں جانا ہے؟ بتایا گیا الی ربک المنتہا، تمہارے رب کی طرف تمہیں پہنچنا ہے. جی اللہ نے فرمایا انا اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے. اچھا ہم نے تیار کیا، یعنی ہمارے پاس آنا ہے، نتیجہ ہم سنانے والے ہیں. کیا؟ کافروں کے لیے زنجیریں اور بیڑیاں اور آگ، اور کامیاب ہونے والے جو ابرار ہیں ان کے لیے جنت. ان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. تمام سوالوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں اور تسلی بخش جوابات ہیں. کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں جائے گا، اور آخری منزل کیا ہے، اس کے لاسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے. سارے سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں. آگے سورہ مرسلات ہے. اللہ نے ارشاد فرمائی یہ زمین جو ہے نا، ہم نے اس کو کفات بنایا ہے. عجیب بات ہے لفظ کیسا استعمال کیا گیا. اللہ اکبر. الم نجعل الارض کفاتا، سوال کر رہا ہے اللہ، کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا؟ کفات کا مطلب، کفت کا مطلب ہوتا ہے الضم، الجمع، جمع کرنا. اچھا یہ زمین کفات ہے. کیا مطلب ہے کفات کا؟ یہ زندہ لوگوں کے لیے گھر ہے. احیاء فی الدور و امواتا فی القبور، جب تک زندہ ہیں تب تک ان کے لیے یہ گھر ہے، اور مر گئے تو مردوں کے لیے قبر گھر ہے. یہاں گھر اس وجہ سے بناتے ہو تاکہ محفوظ رہو، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تم کو قبر میں پہنچاتا ہے تاکہ تمہاری لاش کی توہین نہ ہو،
جی درندے تم کو بھنبوڑ کر نہ کھا جائے، کتے تم کو نہ کھا جائیں، اس وجہ سے تم کو زمین میں دفنانے کا حکم دیا گیا ہے، زمین میں دفنا دو. جی تو احیاء فی الدور، زندہ ہو تو زمین تم کو سمیٹے ہوئے ہے اوپر، اور مر گئے تو قبریں تم کو سمیٹے ہوئے ہیں اندر. اللہ احیاء فی الدور وامواتا فی القبور، دونوں جگہ تم کو محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ تمہاری لاش کی توہین نہ ہو. تمہاری لاش کی توہین، کیا بات ہے. ہم سورہ اخلاص تک پہنچے ہیں. سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق ہے، اور سورہ فلق کے بعد سورہ ناس ہے. ہم ذرا ان کے درمیان ربط بتانے والے ہیں. جی جی پہلے ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سورہ اخلاص میں بتایا گیا کہ اللہ المنزہ من کل نقص ومن کل عیب، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تمام نقص سے پاک ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے. ایک، اسے کسی کی ضرورت نہیں. الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہے. اور اب آگے الفلق ہے، یعنی وہ محتاج نہیں مگر سارے انسان محتاج ہیں، ساری چیزیں محتاج ہیں اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں. الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں. الغنی عن العالم کلہ، تمام کائنات سے بے نیاز ہے. تمام کائنات کے لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کی عزت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں. اور پوری دنیا کی تمام مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. جی سارے لوگ فرما بردار ہو جائیں، اللہ کی عزت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا ہے، اور سارے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، الصمد. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ پورے قرآن حکیم میں ایک ہی بار یہاں استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو دہرایا نہیں ہے کہیں. قائد ہے الصمد، بے نیاز. اور یہی نہیں کہ وہ بے نیاز ہے، صمد کا دو مطلب ہوتا ہے. صمد اسے کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہو، اور اس کا الٹا وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ دو معنی پائے جاتے ہیں اس میں. صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں الصمد. جب کہا گیا کہ وہ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں تو سوال پیدا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے جو بے نیاز ہو؟ کہا نہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا گیا سب کو ضرورت ہے کہ میری پناہ طلب کریں. قل اعوذ برب الفلق. دیکھو فلق، فلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، یہ چیز ہے اور دو حصوں میں بٹ جائے، یہ پھٹ جائے، جیسے جی پھٹ جائے ہینڈ کرچف، اور ایک چیز دو حصوں میں پھٹ جائے اور بیچ سے کوئی چیز نکلے، اس کو کہتے فلق. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7ویں پارے میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. اب دیکھیے یہ گیہوں کا دانہ ہے یا کھجور کی گٹھلی ہے، گٹھلی دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ دو حصوں میں پھٹتی ہے، زمین کے اندر ڈالو تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، اور بیچ سے ایک کونپل نکلتی ہے. دیکھو دو حصوں میں پھٹی ایک چیز، دانا گیہوں کا دیکھو دو حصوں میں پھٹتا ہے، بیچ سے کونپل نکلتی ہے. اور اس میں نکتہ یہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ گیہوں کا جو دانا ہے جب سڑ گل جاتا ہے تب اس کے اندر سے ایک ہری کونپل نکلتی ہے، یہی ہے نا؟ ارے گیہوں کے دانے کو دیکھو نا، زمین میں ڈالنے کے بعد سڑ جاتا ہے تب کونپل نکلتی ہے. ایسے ہی جب تم سڑ گل جاؤ گے تو تم نئے انداز سے، جدید انداز سے ویسے ہی نکلو گے جیسے کہ گیہوں کے دانے کے سڑ گل جانے کے بعد وہاں سے ایک ہری کونپل نکلتی ہے جو زندہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے تمہیں مری ہوئی چیز سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، جیسے سڑے ہوئے گیہوں کے دانے سے نئی اور زندہ کونپل نکالی جاتی ہے. وہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اور یہی لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے. کہاں پہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلے
فرعون کو پتہ چل گیا، وہ بھی لشکر لے کر کے ان کے پیچھے چلا. سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور ادھر فرعون کا لشکر ہے. یہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ. موسیٰ کے ساتھی سب گھبرا گئے ان کو. سب قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، پکڑ لیے گئے. اب تو ادھر بھی موت ہے اور ادھر بھی موت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا کے اوپر ماریں. ان اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا دریا پر ماریں. مارا، فانفلق، یہ جو قل اعوذ برب الفلق، فانفلق. اب یہ جی دریا ایسے ہی تھا، ایسے پانی ایسے بہ رہا ہے. مارنے کے بعد دریا کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ سے راستہ بنا. فلق، دیکھ رہے ہیں کتنا دقیق لفظ ہے یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان، اسٹائل آف ٹاکنگ. تو ایسے ہی کہتے ہیں صبح کے رب کی قسم. فلق مانے صبح. صبح کیا ہوتی ہے؟ یہ تاریکی ہے، پوری اندھیرا ہے، برابر ہے. اب روشنی کیسے نکلتی ہے؟ تاریکی ایک حصے میں ادھر آ جاتی ہے، ایک حصہ ادھر ہو جاتا ہے، بیچ سے روشنی نکلتی ہے. تاریکی دو حصوں میں پھٹتی ہے اور اس کے بعد بیچ سے روشنی نکلتی ہے. قل اعوذ، لفظ دیکھو، لفظ کے اوپر بحث. اب عربی نہیں جانتے ورنہ ہم اور ڈیپ میں جا کر کے بحث کرتے. قل اعوذ برب الفلق، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس سے پناہ طلب کی جائے اسے کہتے ہیں مستعاذ بہی، اور جس کی پناہ طلب کی جائے، جس کی پناہ طلب کی جائے اس کو کہتے ہیں مستعاذ بہی، اور جس سے پناہ طلب کی جائے اس کو کہتے ہیں مستعاذ منہ. اب دیکھیں یہاں رب الفلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ مستعاذ بہی ہے، رب الفلق. میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی. تو مستعاذ بہی کون؟ رب الفلق، رب. اچھا، مستعاذ منہ کتنا ہے؟ 4 ہے. من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو رب الفلق ہے، مستعاذ بہی ہے، اس کی پناہ لی گئی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تاکہ 4 چیزوں کے شر سے بچ سکوں. مجھے 4 چیزوں سے بچنا ہے. اب پناہ لینا بولے تو بھائی 4 خوفناک چیزیں آ رہی ہیں، اب مجھے کسی کی پناہ لینی ہے. بندہ یہ کہتا ہے میرے رب تو فلق کا رب ہے، 4 چیزوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری، مجھے پناہ میں لے لے. ان 4 چیزوں سے میں بچ جاؤں. کیا ہے؟ من شر ما خلق، جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں ان کے شر سے. ساری چیزیں آ گئی، سانپ کے شر سے، بچھو کے شر سے، دشمن کے شر سے. کیا بات ہے، بلاغت دیکھیے آپ. من شر ما خلق، جتنی بھی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں سب کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک. اور دوسرے ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ آ جائے، جب وہ وقب مانے داخل ہو جائے. رات کے شر سے پناہ چاہیے گی. رات، سارے گناہ تو رات ہی میں ہوتے. وہ چہرے جو دن میں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے، رات میں دیکھو کیسے چمکتے ہوئے نظر آتے. دن میں جو چہرے چمکتے ہوئے نظر آتے، برے برے نظر آتے، رات میں وہی چہرے چمکتے نظر آتے ہیں. ایک اور دن میں سانپ، بچھو، حوام اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں چھپی رہتی ہیں، دن کے اجالے میں باہر نہیں نکلتی. جیسے ہی رات ہوتی ہے سب نکل پڑتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ رات کے اندر پانی پینے کے برتن کو باندھ کر رکھو، ڈھک کر رکھو. اس لیے کہ کوئی کیڑا اس میں آ کر گر سکتا ہے. اپنے بچوں کو اندھیرے میں مت جانے دو، اس لیے کہ جن گھوم رہے ہیں، شیاطین گھوم رہے ہیں. تو رات کے وقت جن اور شیاطین نکلتے ہیں اور تکلیف دینے والی چیزیں اپنے اپنی کمین گاہوں سے نکلتی ہیں، باہر نکلتی ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں. لہذا رات کی قسم جب وہ داخل ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگروں کے جادو سے. جادوگروں کے جادو. ابھی رکیے ہم جادوگروں کے جادو سے.
جو گروہوں میں پھونک مارتے ہیں. جادو کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر ایسے کرتے ہیں نا, ایسے بابا لوگ لائک دس, ایسا. یہ گرا ہے عقدہ. ایک ہے نا اسے کوئی چھو کرتا ہے, زور سے کرتا ہے نا وہ کچھ تو بھی, ہاں وہ بھی احمق دکھتا ہے پورا بیوقوف جیسا. جی ومیش, یہ دیکھو ویسے ہی ہے وہ, یہ وہی ہے. نفس مانے پھونک مارنا. ومن شر النفاثات فی العقد, گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی ہستیوں کے شر سے, یعنی جادوگروں کے شر سے. یعنی اس کا مطلب جادو برحق ہے, لگ جاتا ہے, اس کے اثرات ہیں. جی اچھا. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ہم رکیں گے یہاں تھوڑا سا. یہ دیکھیے ساحر اور حاسد دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. پہلے ساحر کا ذکر کیا گیا, جادوگر کا, اور اس کے بعد حاسد کا, حسد کرنے والے کا. ان دونوں میں مماثلت کیا ہے, ساحر میں اور حاسد میں؟ ساحر جو ہوتا ہے شیطان کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے, آجا میری مدد کر. جادوگر شیطان کو بلاتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی مدد کرے. اور حسد کرنے والا بغیر شیطان کے بلائے ہوئے شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سحر سے زیادہ خطرناک حسد ہے. ساحر کو مدد کے لیے شیطان کو بلانا پڑتا ہے, لیکن حاسد جو ہوتا ہے اس کو شیطان کو بلانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی آ جاتا ہے. یہ فرق ہے حسد میں اور سحر میں, جادو میں اور حسد میں. اور کہا گیا کہ السحر, یہ جو جادو ہے, یہ یہود, یہ حسد یہ یہود کی خصوصیات میں سے. بہت بڑے حاسد ہوتے ہیں, پوری دنیا سے حسد کرتے ہیں, یہ پوری دنیا سے حسد کرتے ہیں. من صفات الیہود, الحسد من صفات الیہود, حسد یہ یہودیوں کی صفات میں سے. اگر کسی آدمی کے اندر حسد ہے تو سمجھو ایک یہودیانہ صفت اس کے اندر موجود ہے کہ اپنے بھائی سے حسد کر رہا ہے. ایک اور دوسرے, آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ نے کہا تھا شیطان کو کہ سجدہ کر آدم کو, اس نے کہا کہ آگ بھلا مٹی کے سامنے کیسے جھکے گی, حسد لے گیا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آسمان میں ہوئی, اس کا سبب یہ حسد تھا. یہ حضرت آدم سے حسد لے گیا یہ. اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا قتل کا, کہ بڑے ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا, قابیل نے حابیل کو قتل کیا, اس کی وجہ بھی حسد تھی. تو آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی, اس کا سبب حسد. اور زمین پر جو پہلا گناہ, بڑا گناہ جو وجود میں آیا قتل, اس کا سبب بھی حسد تھا. اور الحسد من صفات الیہود, اور حسد یہ یہودیوں کی صفات میں سے ہے. اچھا, حسد کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں, ملینز آف ملینز پیپل ہیں جو نماز میں یہ سورہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح میں جادوگروں کے جادو سے تیری پناہ چاہتا ہوں, ایسے میں حسد کرنے والوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں. اب بتائیے آپ کی اس حرکت سے ملینز لوگ پناہ مانگ رہے ہیں, تو آپ کی یہ حرکت کتنی غلیظ اور کتنی گندی ہے. لہذا اس گندی چیز کو اپنے دل سے نکالو, حسد کو نکالو. اچھا, یہ کہا گیا کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد جب تک حسد اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے تب تک وہ مضر نہیں ہے, تب تک تکلیف دہ نہیں ہے. حسد کو ظاہر کر دے تب تکلیف دہ ہو. اسی وجہ سے اذا حسد کی قید لگائی. جب تک وہ حسد اندر چھپا ہوا ہے تب تک تکلیف نہیں ہے, لیکن اپنے حسد کو جو ظاہر کر دے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. حسد کرتے ہوئے دو آدمی ہیں, پارٹنر ہیں ایک دھندے میں. اب ایک حسد کرنے والا اس کے دھندے کو تباہ کرنا چاہتا ہے,
اب وہ آتا ہے ایک پارٹنر کے پاس, سنے نہیں, وہ تمہارا جو ساتھی ہے, پارٹنر ہے, وہ سب اپنے نام کرانا چاہ رہا ہے, وہ سب تم کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. دیکھو حسد دل میں چھپا ہوا تھا تب تک تکلیف دہ نہیں تھا. اذا حسد, جب اس نے حسد کو ظاہر کر دیا, اس طریقے سے دونوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے لگا, یہ جو فعل اس نے کیا حسد کا, اس وقت یہ مضر ہوتا ہے. ورنہ حسد جب تک اندر ہے تب تک مضر نہیں ہوتا, حسد کو ظاہر کر دے تو مضر ہوتا ہے. اس وجہ سے من شر حاسدین کے بعد اذا حسد کہا گیا. تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت سے کی پناہ لی گئی 4 چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے, اور اس کا الٹا 4 بلکہ 3 صفتوں کی پناہ لے کر کے, اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کی پناہ لے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. پہلے کیا ہے, اللہ کی ایک صفت کی پناہ لے کر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اچھا, اور یہاں اس کا الٹا ہے, اللہ کی 3 صفتوں کی پناہ لے کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی. وہ کیا ہے؟ 3 صفتیں کیا ہے؟ بے رب الناس, میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. 3 صفتیں ہو گئی, یہ مساز بھئی ہے, اس کی پناہ لی گئی ایک چیز سے بچنے کے لیے. کیا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور خناس کے. یہ وسوسہ ڈالنے والا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی شیطانی ہے. یہ خناس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہے وہ. مثلا یہ دل ہے, دل ہے. اب یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ اپنی تھوتنی یہ یہاں رکھے رہتا ہے, یہ یہاں پہ دل کے قریب رکھے رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. جیسے ہی یہ دل غافل ہوتا ہے بس اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے, اور جیسے ہی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے یہ ہٹ جاتا ہے. خناس مانے ہٹنے والا. تو وسواس کب ہے؟ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے, اور جیسے ہی ذکر کرنے لگتا ہے تو خنس. اس وجہ سے خنس ان ستاروں کو کہتے ہیں جو چلتے چلتے پیچھے کی طرف ہٹنے والے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, خنس ان ستاروں کو کہا جاتا ہے جو چلتے چلتے پیچھے کی طرف ہٹنے لگتے ہیں, تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگا. تو دل جب ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا حربہ اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتا, پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور جیسے ہی اللہ کے ذکر سے دل غافل ہوتا ہے تو ایسے یہ اس کو وسوسہ دینے لگتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ, جیسے غافل ہوتا ہے وسوسہ دینے لگتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور آپ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. جی جی جی, ذکر الہی میں مشغول. تو 3 صفتوں کو مستعاذ بہی بنا کر کے ایک مستعاذ منہ کو لایا گیا ہے. اچھا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں, پہلے میں سورہ فلق میں الاستعاذہ من الشرور الخارجیہ, باہری شر سے اللہ کی پناہ چاہی گئی. جتنے یہ شر ہیں سب باہر سے آتے ہیں. یہ دیکھ لو چاروں, رات باہر, جادوگر باہر, حاسد باہر, اور اسی طریقے سے مخلوق باہر. تو الاستعاذہ من الشرور الخارجیہ, یہ جتنے شر ہیں کہ ایک صفت سے ان 4 کی پناہ سے پناہ چاہی گئی, یہ چاروں باہری شرور ہیں, الشرور خارجیہ. اور اس کے اندر الاستعاذہ من شر الخارجی من شر الداخلی. اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے میں ہے الاستعاذہ من الشرور الخارجیہ, اور اس میں الاستعاذہ من الشرور الداخلیہ. دشمن اگر باہر کا ہو تو نظر آتا ہے, اس سے آپ بچ سکتے ہیں, لیکن مارے آستین کوئی اگر آستین کا سانپ ہو تو اس سے نمٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ اندر ہوتا ہے, اندر ہوتا ہے. اندر کے دشمن سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خارجی دشمن سے آدمی بچ سکتا ہے اس لیے کہ نظر آ رہا ہے, لیکن جو مارے آستین ہو, جو آستین کا سانپ ہو, اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ چاروں تکلیف پہنچاتے ہیں آدمی کے بدن کو. جی, یہ سانپ نکلا کاٹ لیا,
جادو کیا گیا بدن کو تکلیف پہنچ گئی، حسد کیا آدمی کے بدن کو تکلیف پہنچی. تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں جو امور خارجیہ ہیں، ان سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، بدن تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ آخری چیز جو سورہ ناس میں، یہ داخلی چیز ہے وسوسہ، اس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے، دین تباہ ہو جاتا ہے. تو بدن تباہ ہو جائے چلے گا، لیکن ایمان تباہ نہیں ہونا چاہیے. آخری صورت نے بتا دیا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے کہ پورے قرآن حکیم کے مطالعے کا اور عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو. یہ رہا پورے قرآن حکیم کا تفسیری خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے رب، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا تیری کتاب کے تعلق سے، تیرے رسول کی باتوں کے تعلق سے، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب، جتنے لوگ پورے رمضان تیرے لیے بھوکے پیاسے رہے، تیرے احکام پر چلتے رہے، قرآن حکیم سے جڑے رہے، میرے رب تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی تمام آرزوؤں کو پوری فرما. میرے رب، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے رب، جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. میرے رب، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے رب، ہمارے بچوں کو اپنے راستے میں قبول فرما، انہیں صراط مستقیم پر چلا. اے ہمارے رب، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے. اے ہمارے رب، ہمارے بوڑھوں کو بخش دے. اے اللہ، ہماری بچیوں کو اپنے راستے میں قبول فرما، ہماری بہنوں کو بخش دے، ہماری ماؤں کو بخش دے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو لوگ مایوس ہیں انہیں امید کی کرن عطا فرما. میرے رب، دنیا میں جب تک رہیں سر اٹھا کر جئیں، مریں تو ایمان کے اوپر مریں، توحید کے اوپر مریں. اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم زندگی بھر صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اے ہمارے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم سے کبھی نہ ہٹیں. اے ہمارے رب، توفیق دے کہ زندگی بھر ہم توحید کا دامن تھامے رہیں، ایمان کا دامن تھامے رہیں، اور جب مریں تو توحید اور ایمان کے اوپر مریں. اے اللہ، مرنے کے بعد ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. میرے رب، میدان حشر کی گرمی سے محفوظ فرما. میرے رب، اپنے سوالوں تو جوابات کو آسان فرما کہ ہم تیرے سوالوں کا جواب دے سکیں. اے ہمارے رب، پل صراط پر سے آسانی سے گزار دینا. اے ہمارے رب، ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں ہمارا داخلہ فرما. میرے رب، ہماری تمنا یہ ہے کہ تو اپنی جنت ہمیں عطا کر دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ کرا دے. اور ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ جنت میں اپنے دیدار سے مشرف فرما، اپنا دیدار ہمیں کروا. میرے رب، جب تک زندہ رکھ، ایمان اور توحید کے اوپر زندہ رکھ. موت دے تو ایمان اور توحید کے اوپر. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب